بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کے آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عن قریب اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموش رہی۔ پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیاں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کیا جواب ملتا ہے۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں قمر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تھے تو قمر آپ کے ہمراہ رہتا تھا۔ اس موقع پر بھی قمر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا، مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مسجد سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قمر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو کا جواب دے دو۔ قمر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کی بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رکھا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمر، تو نے وعظ و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو؟ 1000 سے لے کر 10,000 تک کتنی گنتی کے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس کی گنتی تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو
اور اپنے سامنے رکھو، بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمر نے درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے قمر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب و سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھتا ہوں کہ کوئی عجیب بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ ہمیں شیطان کے راستوں سے بچائے اور اسلام کے طور طریقے پر چلنے والا بنائے اور سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے دوستوں سے گزارش کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔